شام کی عبارت یہاں سے ہے کہ ولما ذکرت انها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت فی ذکر بقیت المسائل. لما ذکرت، جب میں نے ذکر کیا کہ انها تضمر وجوبا، کہ واجب ہوتا ہے اس کا مضمر رہنا، اس کو مضمر کرنا. کس کو؟ ان کو لام جحود کے بعد مضمر کرنا واجب ہوتا ہے. تو استطردت کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کلام کو جاری رکھنا، ٹھیک ہے. یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اضافی کلام کو بیان کرنا، اضافی بات کو بیان کرنا. تو استطردت تو یعنی میں نے بات کو جاری رکھتے ہوئے میں نے اضافی گفتگو کی فی ذکر بقیت المسائل، ان باقی مسائل کے ذکر میں، کہ التی یجب فیہا اضمار ان، کہ جن کے اندر ان کو مضمر رکھنا واجب ہوتا ہے. یہ لغت میں آپ استطرد کا معنی دیکھیں گے تو استطرد فی الکلام، فی کے ساتھ جب آپ اسے دیکھیں گے تو اس کا مطلب لکھا ہوگا جی سلسلہ کلام جاری رکھنا، گفتگو کو لمبا کر دینا، اضافہ کرتے چلے جانا. اطراد پھیل جانا، وہ تعریف میں منطق میں معلوم ہے. مضطرد، ٹھیک ہے. جامع افراد کے مضطرد ایک تردن بھی ہے، مانع الاغیار کے معنی. ہاں اس کے بہت سارے استعمال، لیکن استطرد فی کے ساتھ دیکھیں گے فی الکلام. ہاں سلسلہ کلام کو جاری رکھنا. تو 4 مسائل ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان کو مضمر رکھنا واجب ہے. ان کو مضمر رکھنا واجب ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ ان نصبہ واقع ہوتا ہے، کیونکہ جو ان ظاہری ہوتا ہے اس کے اندر ایسی آپشن ہیں کہ جہاں پہ یہ نصبہ نہ ہو، زائدہ ہو، مفسر ہو یا مخفف من الثقیلہ ہو. لیکن جو ان مضمر ہوتا ہے وہ ہوتی نصب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، احداہا پہلا مسئلہ جو ہے وہ حتیٰ کے بعد ہے، کہ حتیٰ کے بعد ان کا مقدر رکھنا واجب ہو جاتا ہے. کب؟ اگر حتیٰ کے بعد فعل کیا ہو جی؟ مجرور ہو. فعل مجرور ہو نہیں، فعل منصوب ہو، ٹھیک ہے. ہاں، حتیٰ کے بعد فعل آیا اور فعل کیا ہے؟ منصوب ہو گیا. تو یہ حتیٰ کیا ہے؟ ویسے حروف جارہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مثلا نحویوں کا جو جمہور کا نظریہ وہ یہی ہے کہ حتیٰ جب جارہ بن گیا ایک دفعہ اسماء کے لیے، تو اب دوبارہ جو ہے یہ نصب نہیں بنے گا. یعنی وہ 2 in 1 کے قائل نہیں ہے کہ ایک عامل ہو وہ کبھی نصبہ بنتا ہو اور کبھی کیا بنتا ہو؟ جارہ بنتا ہو. عامل ہے تو وہ نصبی رہے گا یا جاری رہے گا. ایک ہی آپ کے پاس کلمہ ہو، لفظ ہو، اس کے اندر دونوں صلاحیتیں ہوں کہ وہ کبھی جر دیتا ہو کبھی نصب دیتا ہو، ایسا نہیں ہوتا. تو لہٰذا جب حتیٰ کا یہ بات تمام نحویوں کے درمیان اتفاقی طور پہ طے ہو گئی کہ یہ حروف جارہ میں سے اسماء کو جر دیتا ہے، تو جب یہ فعل مضارع کے شروع میں لگا وہ ہمیں نظر آتا ہے تو یہ بات تو طے ہے کہ فعل مضارع کے اوپر تو حرف جارہ لگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب لگتا نہیں ہے تو بس ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ حتیٰ کے بعد ان کیا ہوگا جی؟ پوشیدہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر حتیٰ کے بعد فعل مضارع ہمیں منصوب نظر آ رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حتیٰ اس کو کیا نصب دے رہا ہے، ان مقدر اس کو نصب دے رہا ہے. ہاں کہہ کے بعد جس طرح کہہ بھی حروف جارہ میں سے، کہہ حروف جارہ میں سے ہے، حتیٰ کہہ وہاں پر بھی ایسی تھا. اگر لام تعلیل نہیں لگی ہوئی شروع میں تو وہاں پہ ہم مقدر کریں گے. یہاں پر بھی کہانی ہے. اچھا، وعلم ان للفعل فعل کے لیے، فعل کس کے بعد آ رہا ہے؟ حتیٰ کے بعد آ رہا ہے. للفعل بعد حتیٰ کے بعد جو فعل ہوگا اس کی 2 حالتیں ہیں ہمارے پاس. پہلا یہ ہے کہ فعل ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہوگا، دوسری حالت یہ ہے کہ فعل ہمیں منصوب نظر آ رہا ہوگا. فَأَمَّا النَّصْبُ، نصب کی کیا شرط ہے کہ فعل کب منصوب ہوگا؟ فَشَرْطُهُ كَوْنُ الْفِعْلِ مُسْتَقْبَلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا قَبْلَهَا. اس میں نصب کی شرط یہ رہتی ہے کہ فعل مستقبل ہو بالنسبت الی ما قبلها، حتیٰ کہ ما قبل کی نسبت سے. حتیٰ یعنی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک کام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور حتیٰ کے بعد بھی ایک کام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. یعنی میں نے اتنا پڑھا یہاں تک کہ، وہ حتیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی، ٹھیک ہے.
تو یہاں تک اور حتیٰ تب استعمال ہوتا ہے کہ جب اس سے پہلے آپ کسی کام کا ذکر کرتے ہیں، تو حتیٰ سے پہلے بھی ایک فعل کا ذکر ہوتا ہے اور حتیٰ کے بعد بھی ایک فعل اور کام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اب حتیٰ کے بعد جو فعل آ رہا ہے فعل مضارع، یہ منصوب ہونے کی کیا شرط ہے کہ آپ دونوں کا زمانہ دیکھیں گے۔ حتیٰ سے پہلے جو فعل ذکر ہو رہا ہے اس کا زمانہ دیکھیں گے اور حتیٰ کے بعد کا زمانہ دیکھیں گے۔ اگر یوں صورتحال ہو کہ جو حتیٰ سے پہلے والا ہے وہ مستقبل نہ ہو، وہ ماضی یا حال ہو، اور حتیٰ کے بعد والا کیا ہو، مستقبل ہو، یعنی دونوں کی ترتیب یوں بنتی ہو، ٹائمنگ یوں بنتی ہو، تو پھر تو وہاں پہ آپ کیا کہہ دیں گے کہ یہ فعل کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ اچھا، اس میں انہوں نے کیا ہے بالنسبت الی ما قبلہا، ٹھیک ہے، یعنی فعل کو مستقبل دیکھنا ہے کس کی نسبت سے، ما قبل فعل کی نسبت سے، سواء کان مستقبلا بالنسبت الی زمن التکلم او لا، چاہے وہ فعل زمن تکلم کے اعتبار سے مستقبل ہو یا مستقبل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ زمانہ تکلم میں تو جو آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ماضی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، زمانہ تکلم میں حال بھی استقبال کر رہے ہوتے ہیں، مستقبل بھی۔ تو زمانہ تکلم میں تو آپ کیا کہیں گے کہ ہر چیز پھر حال ہی بن گئی نا، کیونکہ ہم جب بھی گفتگو کر رہے ہیں تو وہ حال ہی گفتگو ہے، ماضی میں تو ہم گفتگو کر نہیں سکتے، مستقبل میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو زمانہ تکلم میں جو فعل استعمال ہوگا اس فعل کو ماضی اگر استعمال کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ زمانہ تکلم کے اعتبار سے یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ زمانہ تکلم میں اگر ہم فعل استعمال کریں گے تو وہ حال بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر زمانہ تکلم میں دیکھیں گے تو یہ چیزیں چینج ہوتی جائیں گی۔ اس کو ہم مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو مثال ہے، پہلی مثال قرآن مجید کی آیت تھی کہ لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ اس آیت کا ترجمہ جب واضح ہو تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حتیٰ سے پہلے کیا فعل ہے اور حتیٰ کے بعد کیا فعل ہے۔ لن نبرح ما بارحا من فکا، یہ کون سے فعل میں سے، فعل نقصہ میں سے، ٹھیک ہے، ما دام من فکا۔ اس میں جو نفی کا معنی نہیں ہوتا، نفی جمع ہو جاتی ہے تو معنی کیا ہے اس کا، ہمیشہ کا ہو جاتا ہے، ما زال کے جیسے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں بارحہ کا مطلب کیا ہے، اگر لغت میں دیکھیں گے تو بارحہ کا مطلب ہے بارحہ المکانہ، یعنی ایک جگہ کو چھوڑ دینا، ہٹ جانا۔ تو ایک جگہ سے ہٹ جانا یہ بھی نفی کا معنی ہے، ایک جگہ سے ہٹ جانا۔ جب اس کے اوپر آپ نفی لگائیں گے ما بارحہ، یعنی ایک جگہ سے نہ ہٹنا، نہ ہٹنا کیا مطلب، یعنی بیٹھے رہیں گے، پکے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ لن نبرح علیہ، کہ ہم اسی جگہ پہ پکے رہیں گے، ٹھیک ہے، اسی جگہ پہ ہم بیٹھے رہیں گے۔ کس حالت میں بیٹھے رہیں گے، عاکفینہ، اعتکاف کرتے ہوئے۔ وہی اعتکاف کیا ہے، کسی جگہ پہ بیٹھ کے رکے رہنا، یعنی ہم ہمیشہ کے لیے اسی جگہ پہ رکے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے اسی کام کے اوپر لگے رہیں گے۔ کب تک لگے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نبی ہماری طرف واپس نہیں آ جاتے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کیا اعلان کر دیا کہ بھئی ہم تو اس کام کو نہیں چھوڑنے والے، ہم اسی کام کے اوپر لگے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، جو بھی ہے وہ گوسالے کی پوجا وغیرہ ہے کہ ہم اسی کے اوپر لگے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ ہماری طرف واپس نہیں آ جاتے۔ اب یہاں پہ حتیٰ سے پہلے جو فعل ہے کہ ان کا کسی چیز کے اوپر کاربند رہنا، اور حتیٰ کے بعد کیا ہے، حضرت موسیٰ کا واپس آنا۔ تو حضرت موسیٰ بعد میں واپس آئیں گے اور ابھی وہ فعل کے اوپر کیا ہے، پہلے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ مثال واضح ہے کہ یرجع کو اگر آپ دیکھیں زمانہ تکلم کے اعتبار سے تو زمانہ تکلم میں تو یہ حال ہے، کہ آپ کہیں گے بھی یہ تو دونوں حال ہیں، وہ ابھی گفتگو جب متکلم کر رہے ہیں تو وہ حالت ہی بیان کر رہے ہیں نا، حالات بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یوں دیکھیں کہ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس زمانے میں وہ اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ نے کس زمانے میں واپس آنا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی وہ پوجا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا فعل ابھی حال میں متحقق ہو چکا ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی آئے ہیں، نہیں ہے، نہیں ابھی نہیں ہے، انہوں نے مستقبل میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو حتیٰ کے بعد جو بھی فعل آپ لے کر آئیں گے فعل مضارع، اسے آپ سیدھا کیا کر دیں گے، منصوب کر دیں گے، اور ناصب کیا واقعہ ہوگا، جمہور نحویوں کے مطابق ان جو مضمر ہوگا وہ واقعہ ہوگا۔ فإن رجوع موسیٰ علیہ السلام مستقبل بالنسبت الی الامرین، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا وہ مستقبل ہے، بالنسبت الی الامرین، جمیعاً دونوں امرین کی نسبت سے۔ دونوں امرین سے کیا مراد ہے، یعنی وہ جس جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں
دیکھ اس طرف گئے، جب گئے تو وہ ماضی تھا، جہاں پر یہ بات کر رہے ہیں وہ حال ہے. ہاں یوں آپ کہیں کہ زمن تکلم کو دیکھیں تو زمن تکلم میں جب اس نے گفتگو کی تو فعل مضارع کو استعمال کیا زمان تکلم کے اعتبار سے، اور دوسرا کیا تھا پہلے والے فعل کی نسبت سے. تو پہلے والے جو ان کا فعل ہے اس کی نسبت سے مستقبل ہونا تو واضح ہے کہ ان کا فعل ابھی ہو گیا. اور یہ دوسرا جو امر ہے کہ زمان تکلم کے اعتبار سے دیکھیں تو زبان تکلم کے اعتبار سے بھی لن نبرح علیہ عاکفین، یہ والا جو ہے یہ حال میں یہ حال ہے، یہ حال بن رہا ہے اور حتی یرجع الینا یہ مستقبل ہے. استقبال ہے زمانہ تکلم کے اعتبار سے. جی یعنی زمانہ تکلم میں پھر اس کو بعد میں بولا گیا اس وجہ سے مستقبل ہے. زمانہ تکلم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ کس سیغے کے ذریعے سے اس کو ادا کر رہا ہے، یعنی مضارع مستقبل والے سیغے کے ذریعے سے ادا کر رہا ہے. وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ آ جائے، تو یعنی مستقبل کے معنی. نہیں فعل کو دیکھیں نا یرجع، پہلے بھی تو فعل مضارع ہی ہے نا لن نبرح. جی دوسری بات امرین سے مراد وہ فعل نہ ہو. داخل ہوتا ہے کہ یہ تو استقبال کر دیتا ہے، یہ بھی تو ہے. نہیں، ابھی بحث اسی میں ہے نا، کان رکھنا ہے یا نہیں رکھنا نا. پہلے سے طے کر لیں گے آنا ہے پھر تو مصادرہ المطلوب ہو جائے گا نا. ایسی چیز کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دونوں قبلہ یہ دیکھا جو- جائے کہ دونوں استقبال نظر آ رہے ہیں. زمانہ تکلم کے اعتبار سے استقبال اور ماضی کیسے طے ہوگا، اصل یہ نقطہ ہے نا ہمارا. زمانہ تکلم کے اعتبار سے قبلہ یہ حال ہے، دونوں حال ہیں. زمانہ تکلم کیا ہوتا ہے، ہمیشہ حال ہوتا ہے نا. جی قبلہ جیسے بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ٹھیک بات ہے. کری حال ہی قبلہ. تو زمانہ تکلم کے اعتبار سے یہ نبرہ ماضی ہوگا. نہیں، زمانہ تکلم کیا مطلب کہ جس زمانے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ تو قرآن جب نازل ہو رہا تھا نا. ایک تو یہ ہے قرآن نے ان کی بات کو حکایت کیا حضرت موسیٰ کے زمانے کی. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب یہ لوگ کہہ رہے تھے یہ جملہ، یہ ان کا زمانہ ہو گیا، تو کیا اس زمانے میں حضرت موسیٰ کا رجوع واپس آنا متحقق ہو چکا تھا یا نہیں ہو چکا تھا؟ کون سے زمانے میں؟ جس ٹائم پہ وہ یہ گفتگو کر رہے تھے. اس ٹائم تو نہیں ہوا. ہم کہیں گے کہ اس ٹائم پہ نہیں ہوا. مستقبل میں تھا بعد میں. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جس ٹائم پہ وہ گفتگو کر رہے تھے اس ٹائم پہ بھی یہ حضرت موسیٰ واپس نہیں آئے تھے. حضرت موسیٰ تو بہت بعد میں واپس آئے. ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا ان کے زمانہ تکلم کو دیکھیں تو بھی حضرت موسیٰ کا رجوع کیا ہے وہ بعد میں ہے زمانہ تکلم کے اعتبار سے. اور اگر دونوں فعلوں کو دیکھیں آپس میں کہ وہ کس ٹائم پہ بچھڑے کی پوجا پہ بیٹھے اور حضرت موسیٰ کب واپس آئے، حقیقت یعنی تکلم کو چھوڑیں آپ، پھر بھی کیا ہے حضرت موسیٰ کا آنا بعد میں ہے. تو اس سے ہم کیا کہیں گے کہ حتیٰ کے بعد جو فعل ہے مستقبل بالنسبت الی الامرین جمیعا، وہ دونوں امرین کی نسبت سے مستقبل ہے. امر اول کیا ہے کہ حتیٰ سے پہلے والے فعل کی نسبت سے، اور امر ثانی کیا ہے کہ زمن تکلم کی نسبت سے. زمن تکلم کی نسبت سے یہ بعد میں ہے، اور زمن فعل قبل الحتیٰ کی نسبت سے بھی یہ کیا ہے جی مستقبل ہے. واضح ہے جی. تو اب پیپر میں اگر پوچھا جائے کہ بالنسبت الامرین جمیعا سے کیا مراد ہے، تو ادھر پھر اپنے فرق مزہ جس طرح وہ ہضامے میں لوگوں نے کیے مطلقاً سے کیا مراد ہے، چاہے فعل مرفوع ہو منصوب ہو جو ہے یوں کر کے مطلقاً تفسیریں ہوتی رہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ الامرین کو کیا ہے واضح کریں. امرین سے کیا مراد ہے؟ امر اول کہ یہ جو شروع میں لکھا تھا مستقبل بالنسبت الی ما قبلہ، یہ امر اول ہو جائے گا. امر ثانی سے کیا مراد ہے؟ بالنسبت الی زمن تکلم. ٹھیک ہے، اول سے کیا مراد ہے قبلہ یہاں پر؟ بالنسبت الی ما قبلہ، بالنسبت الامرین ہے نا، بالنسبت الی ما قبلہ. یعنی الی ما قبلہ نبرہ. ہاں حتی سے پہلے کیا ہے لن نبرح علیہ عاکفین. ویسے اگر دیکھا جائے قبلہ کی دونوں ایک ہی چیز نہیں بن جاتی. یہاں پہ ایک چیز ہے نا، یہاں پہ ایک چیز ہے. اگلی مثال میں دیکھیے گا فرق ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم کہتے ہیں یہ ہوتے ہی ایسے ہے، زمانہ تکلم نسبت مستقبل ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں، اگلی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. اگلی مثال دیکھیں جی، دونوں مثالیں پڑھ لیں پھر واضح ہوگا. والثانی، اول سے کیا مراد ہے؟ فالاول قولی والثانی، اول سے کیا مراد ہے کہ وہ ما قبل کی نسبت سے مستقبل ہے اور زمانہ تکلم کی نسبت سے بھی مستقبل ہے. ثانی دوسرے کی مثال لے لیں کہ وہ زلزلوا حتی یقول الرسول،
وزلزلوا یہ قرآن مجید کی کیا آیت ہے؟ پوری پڑھیں حافظ صاحب. وزلزلوا حتى يقول الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق فيما اختلفوا فيه. نکالیں سرچ کر کے نکالیں. وہ ہے وإياكم ام حسبتم ان ام حسبتم ان ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. ٹھیک ہے. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت بڑی آسان ہے؟ ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حتیٰ کہ ابھی تمہیں وہ چیزیں نہیں پہنچیں جو پہلے لوگوں کو پہنچی تھیں. پہلے لوگوں کو زلزلو، پہلے لوگوں کو زلزلہ دیا گیا. لوگوں کو زلزلہ نے کیا مطلب؟ یعنی انہیں جھنجھوڑا گیا، مشکلات دی گئیں، مصیبتوں میں ڈالا. انہیں مشکلات دی گئیں. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ ان کا جو رسول تھا وہ یہ کہہ اٹھا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ انہیں جب جھنجھوڑا جا رہا تھا تو اسی ٹائم پہ ان کا رسول کہہ رہا تھا نا. زمانہ اگر تکلم کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو نہیں ہے کہ ان کو جب جھنجھوڑا گیا، آزمائشیں دی گئیں، آزمائشیں ختم ہو گئیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، بعد میں رسول نے کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ کب مصیبت ٹلے گی، کب ختم ہوگی. ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار. ٹھیک ہے. اگر آپ زمن اخبار کی بات کرتے ہیں تو زمن اخبار میں یہاں پہ کیا واقعہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. خبر اللہ تعالیٰ ان کے حالات کی دے رہا ہے نا، گزشتہ قوموں کی. تو خبر دینے سے کی نسبت سے آپ دیکھیں کہ جس ٹائم پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا یہاں تک کہ ان کا رسول یہ کہنے لگا کہ کب مصیبت ٹلے گی. تو یہ زمن اخبار سے پہلے کی یہ باتیں ہیں نا، ماضی کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو قول رسول یعنی رسول کا یہ کہنا جو بھی کہنا ہے وہ آیت میں ہے. وہ ان کا نہ ماضی اگرچہ یہ ماضی ہو گیا، اس کا زمانہ گزر گیا. کس نسبت سے؟ بنسبت الی زمن الاخبار. زمن اخبار کیا ہے؟ زمن تکلم. زمن تکلم اور زمن اخبار کی نسبت سے دیکھیں تو وہ کیا ماضی ہے. ٹھیک ہے. دونوں ماضی ہیں نا. ٹھیک ہے. زلزلو بھی کیا ماضی ہے اور یقول رسول بھی ماضی ہے. الا انہ مستقبل بالنسبت الی زلزال. لیکن اگر آپ زلزال کی نسبت سے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا بن رہا ہے جی؟ مستقبل بن رہا ہے. ہاں جی آپ بتائیں. پہلے کہہ رہے ماضی ہے، ہاں ابھی کہہ رہے زلزال اس پر دیکھیں تو مستقبل ہے. وہی ہے نا. آپ بھی دیکھیں ابن شام کیا کہہ رہے ہیں. ابن شام کہہ رہے ہیں کہ زمن اخبار. زمن اخبار سے کیا مراد ہے؟ مخبر کو دیکھتے ہیں نا. مخبر کون ہے؟ خبر دینے والا کون ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ خبر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ مخبر. اور اللہ تعالیٰ نے خبر کب دی تھی؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا. جی ٹھیک ہے. زمن اخبار کیا ہو گیا؟ رسول کا زمانہ ہو گیا نا. وہ حال ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ جو زمن تکلم ہے، زمن اخبار ہے. تو رسول نے یہ بات کب کہی تھی؟ زمن اخبار سے پہلے کہی تھی. رسول یعنی رسول سے مراد اللہ کے رسول نہیں ہے، کوئی بھی ان کا نمائندہ، کوئی بھی رسول، گزشتہ رسول. ٹھیک ہے. تو زمانہ ختمی مرتبت میں قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو یہ زمن اخبار ہو گیا. اس زمن اخبار سے پہلے یہ سارا واقعہ ہو چکا ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ بھئی زمن تکلم کی نسبت سے حتیٰ یقول الرسول یہ کیا مستقبل ہے یا ماضی ہے؟ آپ کہیں گے اگر آپ زمن اخبار کو زمن تکلم بنا رہے ہیں تو پھر تو یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے. اوپر المثال میں حتیٰ یرجع الینا موسیٰ میں ہم نے زمن اخبار کی بات نہیں کی تھی. ہم نے انہی لوگوں کی زمن تکلم مراد دی تھی. زمن تکلم مراد کیا لی تھی کہ جب وہ لوگ کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی بات نقل کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کی ہے تو کہنے والا کون ہے؟ وہ خود ہیں. تو اب ہم ان جو سامری لوگ ہیں اور حضرت موسیٰ کے قوم کے جو لوگ ہیں ان کی بات کو ہم دیکھیں گے کہ جس وقت وہ گفتگو کر رہے تھے، جس وقت وہ خبر دے رہے تھے. تو زمن اخبار کیا ہوگا؟ ان کا کلام کرنا ہو گیا. تو اس کی اگر نسبت سے دیکھیں تو پھر بھی حضرت موسیٰ کیا ہے؟ بعد میں واپس آئے ہیں، اسی ٹائم پہ واپس نہیں آئے تھے. لیکن یہاں پہ ہم زمن اخبار چونکہ اللہ تعالیٰ کا گفتگو کرنا ہے، ان کی گفتگو تو نقل ہو ہی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ خود گفتگو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ زمن اخبار کی نسبت سے دیکھیں تو ان کے جو رسول نے یہ جملہ کہا تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ ماضی ہو جائے گا، وہ مستقبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
تو لہٰذا اگر یہاں پہ آپ زمن تکلم اور زمن اخبار کو دیکھتے ہیں تو حتیٰ یقول الرسول یہ ماضی ہے، گزر چکی ہے بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس کو آپ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ رسول نے یہ جملہ کب کہا تھا، اس میں زمانے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، تو ہم کہیں گے ہاں اس میں فرق تو ہے. ظاہری بات ہے پہلے ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، آزمائشیں آنا جب شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو آزمائشوں کا ٹائم شروع ہونے کا کیا ہے، پہلے ہے، اور جو ان کے رسول کا جملہ ہے وہ آزمائشیں آنے کے بعد کا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا آپ کو کیا رہے گا یہاں پہ فرق رہے گا. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جس ٹائم پہ آزمائش آ رہی تھی اسی ٹائم پہ رسول کہہ رہے تھے، بالکل ٹائم برابر تو نہیں ہے. آزمائشیں آ گئیں، لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، بھوک ہو گئی، ٹھیک ہے، مشکلات پیدا ہو گئیں. جب مشکلات پیدا ہو چکیں تو اس ٹائم پہ ان کا کیا رسول نے یہ جملہ کہا. تو لہٰذا اگر آپ حتیٰ سے پہلے والے فعل کی نسبت سے دیکھیں گے تو پھر یقول الرسول کیا بنے گا، مستقبل بنے گا. اور اگر آپ زمن اخبار کی نسبت سے دیکھیں گے تو پھر یقول الرسول مستقبل نہیں بنے گا، وہ کیا رہے گا، ماضی رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ بس ہم نے کیا دیکھنا ہے، ماضی کو نہیں دیکھنا کہ یہ ماضی ہو گیا، ہم نے حتیٰ سے پہلے والے فعل کو دیکھنا ہے بالنسبت الی ما قبلہ، یعنی حتیٰ سے پہلے والا جو فعل ہے اس کی نسبت سے ہم نے طے کرنا ہے کہ ان میں کیا نسبت بن رہی ہے، کہ اس سے پہلے فعل کون سا آ رہا ہے اور بعد والا فعل کون سا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں ہاں زمان تکلم زمان اخبار کے اعتبار سے جو بھی ہوتا رہے اس کی ٹینشن نہیں دینے. واضح ہے جی. اچھا جی. آگے مثالیں آئیں گی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں جی سیر کی یہاں تک کہ میں گھر میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کہیں گے کہ بھئی یہاں پہ مستقبل کیا ہے یا حال کیا ہے، وہ آگے مثال آ رہی ہے، وہاں پہ ہم غور و فکر کریں گے. یہاں تک بات کیا ہوگی، ختم ہو گئی کہ حتیٰ کے بعد فعل کے منصوب ہونے کی کیا شرط ہے کہ آپ حتیٰ سے پہلے والا فعل اور جو حتیٰ کے بعد والا فعل ہے دونوں کو آپ نسبت نکالیں اور یہ دیکھیں کہ پہلے فعل کون سا واقعہ ہوا ہے اور بعد میں فعل کون سا واقعہ ہوا ہے. تو اگر صورتحال یہ ہو کہ جو حتیٰ کے بعد فعل ہے وہ بعد میں واقعہ ہوگا، مستقبل ہو اس کا زمانہ، تو پھر آپ اسے کیا دے دیں گے، نصب دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. وَلِحَتَّى الَّتِي يَنْتَصِبُ الْفِعْلُ بَعْدَهَا مَعْنَيَانِ، اور وہ حتیٰ کہ جس کے بعد فعل منصوب ہوتا ہے اس حتیٰ کے بھی کیا دو معنی ہوتے ہیں. یہ ایک اضافی نکتہ ہے کہ حتیٰ کا معنی ہم اردو میں کیا کرتے ہیں، یہاں تک کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہاں تک بھی کرتے ہیں اور تاکہ بھی کرتے ہیں. تو تاکہ کے معنی میں کیا ہوتا ہے، سبب کا معنی پایا جاتا ہے نا، علت، ٹھیک ہے، اور یہاں تک میں کیا پایا جاتا ہے، ٹائمنگ پائی جاتی ہے، جس سے ہم کیا کہتے ہیں، انجام، غایت. تو یہی عربی میں یہی دو معنی ہیں. ٹھیک ہے. فتارۃ تکون بمعنی کیا ہے، کبھی یہ کیا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی تاکہ کے معنی میں ہوتا ہے، وذالک، اور وہ کب ہوتا ہے کہ اذا کان ما قبلها علۃ لما بعدها، کہ جب حتیٰ کہ ما قبل سبب بن رہا ہو اور ما بعد کیا بن رہا ہو، مسبب بن رہا ہو. اسلم، اسلام لے کر آؤ، حتیٰ تدخل الجنہ، تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اسلم یہ علت ہے، ٹھیک ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے. وتارۃ تکون بمعنی الی، اور کبھی کیا ہوتا ہے، یہ یہاں تک کے معنی میں ہوتا ہے، الی، ٹھیک ہے. وذالک، اور یہ کب ہوتا ہے کہ اذا کان ما بعد غایۃ لما قبلها، کہ جب حتیٰ کے بعد والا انجام ہو، اینڈ ہو، کس چیز کا، اپنے ما قبل کا. جیسے یہی اوپر والی آیت تھی، لن نبرح علیہ عاکفین، کہ ہم بیٹھے رہیں گے، علت نہیں ہے اس کی، اس بیٹھنے کا اینڈ کب ہوگا، کہ جب حضرت موسیٰ کیا واپس آئیں گے. یا اور مثال کہ لَأُسِيرَنَّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، لَأُسِيرَنَّ کیا ہے، لام تاکید ہے کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ جب مشی رات کی ہوتی ہے گرمیوں کی، تو چلتے رہیں گے یہاں تک کہ کیا ہے، نماز فجر کا ٹائم ہو جائے، فجر صادق طلوع ہو جائے. وَقَدْ تَصْلُحُ لِلْمَعْنَيَيْنِ مَعًا، اور کبھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دونوں معنی وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، علت والا بھی، تاکہ والا بھی، اور یہاں تک والا بھی. ٹھیک ہے. حتیٰ تطلع الشمس میں تو علت والا معنی نہیں کر سکتے نا، کہ میرا چلنا علت بن جائے سورج کے طلوع ہونے کی، یہ تو نہیں ہے نا کہ میں چلا ہوں تو سورج کیا طلوع ہوا ہے، ویسے طلوع ہی نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. یہ جو آیت ہے کہ فقاتل التی تبغی،
ٹھیک ہے. وہ پہلے آیت کیا ہے کہ وہ لڑائی ہو جائے, بغت ایک ہاں ٹھیک ہے, پھر سلو کرواؤ ان میں سے, لیکن جو اس میں سے پھر ظالم اور سرکش ہو تو اس سے پھر لڑنا بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں سلو کیا ہوتی ہے کہ بس سلو کراؤ, جو ظالم ہے سرکش ہے چھوڑو جی, سب برابر ہو جائے, معاملہ ختم کرو. ٹھیک ہے, کہ اللہ تبغی, جو اللہ تبغی ہے, جو ظلم کرے گا, بغاوت کرے گا, اس سے کیا قتال بھی کرنا ہے. حتی تفیہ الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ آ جائے کس کی طرف, اللہ کے امر کی طرف. تو یہ قاتلو یعنی تم لڑتے رہو گے یہاں تک کہ, یہاں تک کے معنی بھی کریں پھر بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کہ تمہارے لڑنے کا ٹائم کب ختم ہوگا, کہ جب وہ اللہ کے امر کو تسلیم کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور صلح کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے, بغاوت نہیں کریں گے, مان لیں گے کہ ہم جی جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے, امن و امان سے رہیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا معنی علت والا بھی کر سکتے ہیں کہ تم ان سے اس لیے لڑو تاکہ وہ اللہ کے امر کو کیا قبول کر لیں, تاکہ امن و امان کو, صلح کو قبول کر لیں. علت بھی ہو سکتی ہے کہ تمہارے لڑنا جو ہے وہ علت بنے گا کس چیز کی, ان کی صلح کو قبول کرنے کا, ان کا اللہ کے طرف امر آنے کی کیا علت بنے گا. تو یحتمل ان یکون المعنی الکی تفیہ او الی ان تفیہ, تو یہاں پہ ممکن ہے کہ معنی حتیٰ کہ کیا ہو, کہ کی تفیہ ہو, ان یکون المعنی کی تفیہ. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں جی, تسلیم ہو جائیں, او الی ان تفیہ, دونوں معنی کیا یہاں پہ ہو سکتے ہیں. والنصب فی ھذا المواضع وما اشبہ, یہ جو مواضع ہیں, کون سے مواضع, کہ یہاں پہ حتیٰ کے بعد فعل مستقبل ہوتا ہے. اب چاہے وہ مستقبل کیا ہو جی, مستقبل ہوتا ہے پہلے فعل کی نسبت سے, زمانہ تکلم کے اعتبار سے مستقبل ہو یا نہ ہو, چاہے وہاں پہ جو حتیٰ ہے وہ کی کے معنی میں ہو یا الی کے معنی میں ہو. ان جیسے جتنے بھی موارد ہیں وہاں پہ جو نصب ہے بے ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے, مضمرتاً بعد حتیٰ حتماً, حتیٰ کے بعد ان مضمرہ کے ساتھ نصب دینا یہ حتمی ہے, ضروری ہے. انہوں نے کیا نظریہ اپنایا کہ وَالنَّصْبُ بِأَن مُضْمَرَةً, کہ نصب کس کے ساتھ دیں گے, ان کے ساتھ دیں گے, اور وہ ان در حالہ کہ کیا ہوگا, مضمر ہوگا حتیٰ کے بعد. لا بحتیٰ نفسها, خود حتیٰ کے ساتھ نصب نہیں دیں گے. خلافاً للکوفیین, کوفیوں کے برخلاف, یعنی کوفی کیا دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حتیٰ نصبہ بن گیا, تو لہٰذا حتیٰ کیا ہے, اضافی ہو جائے گا, حروف نصبہ میں سے ایک نیا پانچواں کیا ہے, حرف ناصب آ جائے گا ہمارے پاس حتیٰ. اچھا, دلیل کہ حتیٰ کیوں نہیں نصب ہو سکتا, لأنها قد عملت فی الاسماء الجرہ, کیونکہ اس نے اسماء میں جر کا عمل کیا تھا. کہاں پہ, یہ قرآن مجید کا آیات موجود ہے, حتیٰ مطلع الفجر, حتیٰ حین, یہاں پہ سب کیا کہتے ہیں کہ حتیٰ حرف جر واقع ہو رہا ہے. پھر فلو عاملت فی الافعال النصبہ, اگر یہ افعال کو نصب بھی دے پھر کیا کیفیت پیدا ہو جائے گی, لازمہ, تو یہ لازم آ جائے گا کہ ان یکون لنا عامل واحد, کہ ہمارے پاس ایک عامل ہو. یعمل تارۃ فی الاسماء, وہ کبھی اسماء میں عمل کرتا ہو اور کبھی کیا ہے افعال میں عمل کرتا ہو, یعنی کبھی جر دیتا ہو اور کبھی کیا ہے نصب دیتا ہو. جر تو فعل کے اوپر آتی نہیں ہے. آپ کے اگر ایسا مل رہا ہے آپ کو تو اچھی بات ہے, 2 in 1 چیزیں ملتی ہیں, 2 in 1 3 in 1, اچھی سہولیات ہیں ساری. کہتے ہیں کہ وہ تو مشکل نہیں ہے, لیکن ھذا لا نظیر لہ فی العربیہ, پھر یہ عربی نہیں بنے گی, یہ نئی چیز بن جائے گی, یعنی نئی عربی آپ بنا لیں. تو اس کی جو نظیر ہے وہ عربی میں نہیں ملتی. عربی سے یہاں پہ کیا مراد ہے, وہی قدیم عربی, کہ قدیم عربی میں کیا ہے, اس کی ہمیں کوئی نظیر اشعار وغیرہ میں نہیں ملتی, کہ ایک ہی جو عامل ہے وہ اسماء کے اوپر بھی بن رہا ہو اور افعال کے اوپر بھی بن رہا ہو. یہ بات ہم نے اس میں کہہ میں نہیں کی تھی, کہہ میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ناصب جو ہے مظاہرے کا, لیکن اگر یہ شرط نہ پائی جاتی ہو تو یہ جارہ مان دے گا. کیا کو تو نص اس طرح تو آن بھی ہے, پھر وہی اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کیا کا تو مطلب, یہ جو انہوں نے ایک اس کی قاعدہ بیان کی, یہ تو پھر ٹوٹ جائے. ایک ہی بات